میرا نام کلیم اٹھوال ہے اور میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اہم ملاقات کے بارے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر زیلنسکی اور یورپین لیڈرز کے درمیان ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 18 اگست کو ان کے ساتھ ملاقات کی اور اس سے پہلے اس نے روس کے صدر کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی۔ یہ ملاقات اس مقصد کے لیے ہے کہ جنگ ختم کی جائے گی، روکی جائے اور اس کے تسلسل کو ختم کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جنگ رکتی ہے یا جاری رہتی ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی وقت کی ضرورت ہے۔ 1990 میں جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو اس کا آخری صدر جو تھا وہ گورباچوف تھا، اور اس سوویت یونین کے خاتمے پر جب بہت سی ریاستیں اس سے علیحدہ ہو گئیں تو یوکرین بھی ایک علیحدہ ملک بن گیا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے ملک آزاد ہوئے، اور انہوں نے پھر نیٹو کو جوائن کر لیا، اور یوکرین بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ نیٹو کو جوائن کرے، اور اس کا جو توجہ تھا وہ یورپین یونین کی طرف، یورپ کے ساتھ زیادہ تھا، اور روس کو اس سے خدشات تھے کہ کل کو یہ نیٹو کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ ماسکو پر چڑھائی کر سکے، اور اسی کے پیش نظر روس نے 2014 کو کریمیا پر حملہ کر دیا، کریمیا پر قبضہ کر لیا، اور جب اس نے کریمیا پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد 2022 کو اس نے پھر یوکرین پر حملہ کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں روس نے تقریباً 1 لاکھ مربع میٹر علاقہ قبضہ کر لیا، اور جن میں کریمیا، ڈونباس، جفریزیا، خیرسون کے علاقے شامل ہیں۔ یوکرین کے تقریباً 70,000 کے قریب فوجی شہید ہو چکے ہیں، اور اسی طرح روس کے بھی بہت سی تعداد میں فوجی مارے جا چکے ہیں۔ صدر جو ٹرمپ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ امن کو قائم کیا جائے۔ جب انہوں نے صدارت کو سنبھالا تھا تو اس نے اعلان کیا تھا کہ میں ایک ہی دن میں جنگ کو ختم کر دوں، لیکن بہرحال وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے، اور یہ اچھی کوشش ہے۔ اس لیے پیوٹن سے انہوں نے ملاقات کی، اب ان لیڈر کے ساتھ ملاقات کی، اور اب اس بات کے لیے اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد صلح پر آمادگی کا اظہار ہو رہا ہے، جن میں یورپین لیڈرز زیلنسکی اور پیوٹن بھی راضی ہیں، اور پیوٹن جو ہے وہ اپنے کچھ علاقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے جن پر اس نے قبضہ کیا ہے، اور کچھ علاقے وہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے، اور اسی طرح زیلنسکی بھی چاہتا ہے کہ اگر مجھے گارنٹی دی جائے کہ آئندہ روس یوکرین پر حملہ نہیں کرے گا تو پھر وہ اس پیس ایگریمنٹ کو پر سائن کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اب امریکہ اور یورپی لیڈرز نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ آئندہ اگر روس
حملہ کرتا ہے یوکرین پر تو وہ نیٹو پر اور یورپ پر اور امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اور اب کریمیا اور ڈونباس کو چاہتا ہے روس کہ وہ اس کے پاس رہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ جیسے ملک سوچ رہے ہیں ویسے ہی ہو، یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ گاڈ بلیس یو۔